السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض ودیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ حالات بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حکومت سازی کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے مختلف پارٹیاں اپنے اپنے کارڈز کو آہستہ آہستہ باہر نکال رہی ہیں کھیلنے کے لیے، اور اس سارے عمل کے دوران ہر پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیاسی حاصلات حاصل کر سکے۔ اس سارے عمل میں جو خوفناک، جو ہیبت ناک بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی پارٹی کو بھی ایسی اکثریت نہیں ملی ہے کہ وہ تنہا حکومت بنا سکے۔ اس کے لیے ہر پارٹی کی یہ خواہش اور یہ کوشش ہے کہ وہ انڈیپینڈنس کو، وہ چھوٹی پارٹیوں کو، وہ جو مختلف ملک کے حصوں میں مختلف پارٹیاں ہیں ان کو ملا کے حکومت بنائیں۔ ابھی تک حکومت سازی کے خد و خال واضح نہیں ہوئے۔ ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ وزیر اعظم نون لیگ سے ہوگا، وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا، وزیر اعظم انڈیپینڈنس جو گروپ ہے جس کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے وہاں سے ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ اب پرائم منسٹر کے امیدوار نہیں ہوں گے، اور یہ کوئی ایک ہفتہ پہلے انہوں نے کہا۔ لیکن حالات جس طرح سے تیزی سے بدل رہے ہیں، شہباز شریف اور نواز شریف کا حکومت سازی کے حوالے سے نقطہ نظر میں بہت زبردست اختلاف ہے۔ شہباز شریف یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت بنائی جائے، اور شاید ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کی سربراہی میں حکومت بنائی جائے۔ اسی طرح سے نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ ہوں اور وفاق میں اپوزیشن میں بیٹھا جائے۔ اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اپوزیشن میں بیٹھا جائے تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وفاق میں کون سی حکومت ہوگی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کی سربراہی میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کی سربراہی میں پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی مخلوط حکومت ہو؟ کیونکہ یہ تین پارٹیاں بنیادی طور پہ ایک ان کا کردار بنتا ہے کسی ایک یا دوسرے کی حکومت بنانے کے صورت میں۔ ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ نہ ہی نون لیگ کے ساتھ اور نہ ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی کولیشن حکومت میں شامل کریں گے یا کسی حکومت سازی کے عمل کے اندر ان کی حمایت کریں گے۔ لیکن چند دن پہلے ایک غیر مصدقہ خبر ملی ہے کہ عمران خان صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ گفت و شنید کے لیے راضی ہوئے ہیں۔ کیا ایجنڈا ہوگا، کیا جو چیز ہوگی جس کو بنیاد بنا کے یہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ لہذا چیزیں جہاں رکی ہوئی ہیں وہیں پہ ہی رکی ہوئی سمجھنا چاہیے۔ اب یہ تینوں پارٹیاں جو بڑی پارٹیاں ہیں، نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی اور انڈیپینڈنٹ ان دا شیپ آف پی ٹی آئی، ان ساروں کے اپنے اپنے مینیفیسٹو رہے ہیں
اور ہیں، لیکن ان مینیفیسٹوز سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں پولیٹیکل پارٹیاں کرتی رہی ہیں، جس میں عوام کی شرکت کم ہوتی ہے، جس پہ ڈبیٹ بہت کم ہوتا ہے، جس میں کالم نویس، تجزیہ نگار، اینکر پرسن اور اس سے متعلقہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس پہ گفتگو کم کرتے ہیں اور ساون کم کرتے ہیں، جان کے کم کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایشو بڑا حساس ہے۔ اور وہ کیا ایشو ہے؟ ایشو یہ ہے کہ یہ سارے کی ساری پارٹیاں، چاہے کوئی قومی خود مختاری کی بات کرنے والی پارٹی ہو، قوم کے عزت اور وقار کو آسمانوں کے بلندیوں تک پہنچانے والی پارٹی ہو، جو کہ آج کل ایک ہی پارٹی ہے جو دعویٰ کرتی ہے، اور چاہے سینٹر سے لیفٹ والی پارٹی ہو، چاہے فار لیفٹ والی پارٹی ہو یا رائٹ ونگ پارٹی ہو، جو بھی ہو، ان سب نے آئی ایم ایف کو اور ورلڈ بینک کو مطمئن کرنا ہے۔ اب وہ کیسے مطمئن کریں گے؟ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ انٹیریم گورنمنٹ نے کچھ معاہدے کیے، اس سے پہلے نواز لیگ نے کچھ معاہدے کیے، اس سے پہلے پی ٹی آئی نے کچھ معاہدے کیے۔ اب یہ سارے معاہدے مل ملا کے ایک پہاڑ کی صورت بن چکے ہیں جو عوام کے اوپر اگلے دنوں میں گرنے والی ہے۔ وہ پہاڑ گرنے والا ہے، مہنگائی کے روپ میں، گیس کے اضافوں کے روپ میں، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے روپ میں، تیل کی قیمتوں میں اضافے کے روپ میں، ٹیکس اصلاحات کے نام پر غریبوں کی غریب کی جیبوں سے پیسے نکالنے کے روپ میں، یہ سارا ہونا ہے۔ اور اس کام کو کسی پارٹی نے نہیں روکنا، اور نہ ہی کسی پارٹی کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ اس کو روک سکتی ہے۔ کیوں کہ یہ کام نہیں کریں گے تو وعدے وعید جو ہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے وہ پورے نہیں ہوں گے۔ دوست ملک، جن کو یہ دوست ملک کہتے ہیں، جب ان سے یہ بات کرتے ہیں ان ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو پیسے واپس کرنے کے لیے لون لینے کی، تو وہ انتہائی کڑی شرائط رکھتے ہیں، اور کڑی شرائط پہ لون لیتے ہیں، تو برڈن تو کم نہیں ہوا، رسپانسبلٹی تو کم نہیں ہوئی، وہ تو بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن جو ہے پارٹی کوئی بھی حکومت بنائے، چاہے کوئی خدا نخواستہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، اگر وہ بھی آتے ہیں تو سب کے لیے ایک ہی چیلنج درپیش ہے، اور وہ چیلنج کیا ہے کہ پاکستان کے عوام کو مزید پسنے سے کیسے روکا جائے۔ اور اگر یہی طریقہ کار رہا، یہی سوچ رہی، یہی عمل رہا، یہی پالیسیاں رہی، تو کسی بھی طریقے سے پاکستان کے عوام کو ریلیف ملنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، خواہ وہ کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو۔ تو ان چیزوں کو ہمیں ضرور نظر میں رکھنا چاہیے۔ اور آپ کا یہ سوال یقیناً مجھ سے بن رہا ہوگا، اپنے آپ سے بھی بن سکتا ہے آپ سوال، کہ بھئی یہ ساری پارٹیاں یہی کچھ کریں گی تو ہم نے پھر آخر کیسے اس ملک کو اس طرح کے بحرانوں سے نکالنا ہے، یا کیسے نکل سکتا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کے لیے پاکستانی عوام سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ان سوالات کے جو جوابات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے کسی ویلاگ میں دیے جائیں گے۔ اس وقت کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگلے ویلاگ تک انتظار کیجیے گا، اپنا خیال رکھیں۔ اگلے کسی ویلاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔